اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سب کی زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت جلد آ رہا ہے۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں یہ چاہیے، اللہ تبارک تعالی جس شخص کو بھی توفیق دیتا ہے وہی شخص اس مبارک مہینے میں نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے ہم سب کی زندگی میں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ گئے، تو بجائے یہ کہنے کے کہ رمضان آ رہا ہے یا رمضان آ گئے، یہ نہ کہتے ہوئے ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا رمضان بھی ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس وجہ سے یہ نہ کہے کہ رمضان آ گیا یا رمضان آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یہ کہنا افضل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس معنی کے کچھ معانی اچھے ہوں اور کچھ معانی خراب ہوں، ان الفاظوں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ پکارنا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ اللہ میاں کہہ دیتے ہیں، اللہ میاں، اللہ میاں نے یہ چاہا تو ہوگا، اللہ میاں نے وہ چاہا تو ہوگا۔ اللہ میاں نہ کہنا چاہیے، نہ اللہ میاں۔ میاں لفظ جو ہے، میاں لفظ کے دو تین معنی ہیں۔ جس لفظ کے معنی اچھے بھی ہوں اور برے بھی ہوں، ان الفاظوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ بلانا چاہیے۔ جیسے کہ میاں، ایک میاں تو وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی والا میاں، بیوی کا میاں، اسے بھی میاں کہتے ہیں، میاں۔ اور ایک میاں وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر میاں آتے ہیں، انہیں بھی میاں کہتے ہیں۔ اور ایک میاں وہ ہوتا ہے جو غلط استعمال، رنڈی وغیرہ کے دلال وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی میاں کہتے ہیں، میاں۔ باہر شہروں میں انہیں بھی میاں کہا جاتا ہے۔ تو جن الفاظوں کے معنی اچھے بھی ہوں اور برے بھی ہوں، ان الفاظوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ پکارنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر چاہا تو ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا تو ایسا ہوگا، اللہ میاں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اوپر والے نے چاہا، یہ تو کہنا حرام ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ اوپر والے نے چاہا تو ایسا ہوگا، اس کے بھی کئی معنی ہیں۔
اوپر والے نے چاہا تو ایسا ہوگا، یہ بھی کہنا غلط ہے، بلکہ یہ کہیں اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ اوپر والا جو چھت پہ رہتا ہے اسے بھی اوپر والا کہا جاتا ہے، جو 2 مالے کی بلڈنگ پہ رہتا ہے اسے بھی اوپر والا کہا جاتا ہے، جو کرایہ دار چھت کے اوپر رہتے ہیں انہیں بھی اوپر والا کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی کئی معنی، اوپر والا جو جن الفاظوں کے کئی معنی ہوں ان الفاظوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ پکارنا چاہیے۔ اوپر والا بھی کہنا حرام ہے، اللہ میاں بھی کہنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، رمضان آ رہا ہے نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بابرکت مہینہ ہمارے نزدیک آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیسا کرم فرمایا ہے کہ سال بھر گناہ کر لو، سال بھر گناہ کر لو، اور ان گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک ایسا مہینہ بھیج دیا ہے کہ پوری سال کے گناہوں کی معافی۔ کم نصیب ہیں وہ لوگ، کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا پاتے۔ ایک مہینے کی بات ہے، گنتی کے دن ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے الا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، پتہ بھی نہیں چلیں گے، پتہ بھی نہیں چلیں گے، گنتی کے دن ہیں۔ صحیح معنوں میں واقعی بات، جو روزے رکھتا ہے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو مہینہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو نہیں رکھتا ہے اس کے لیے یہ مہینہ بوجھ ہو جاتا ہے، بوجھ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کب جائے گا، ایک ایک دن گنتا ہے، کب جائے گا یہ مہینہ، ایک ایک دن گنتا ہے۔ اور جو رکھتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں، مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو اس نے روزہ رکھا ہے، تو اس کو چاہے کتنی ہی مئی جون کی گرمی ہو تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے، چاہے کتنا جاڑوں میں پڑے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، خود بخود اس کو روزہ ہلکا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے اگر کسی سے کہا جائے کہ تم پورے 15-16 گھنٹے پانی نہ پیو، بھوکے نہ رہو، بھوکے رہو، تو کوئی رہ نہیں سکتا۔ ابھی آپ گھر پر کھانا کھانے جاؤ، کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے، 3 بج جائیں، 4 بج جائیں، اور دکان سے آپ گھر پر یا آفس سے آپ گھر پر آؤ، اسکول سے گھر پر آؤ، کھانا نہ ملے آپ کو تو برا حال ہو جاتا ہے۔ یا سفر سے آؤ کہیں سے، اور روزے میں اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک صبر رکھ دیا، صبر آ جاتا ہے اس میں، پیاس پہ بھی صبر، روزے میں بھوک پر بھی صبر، قدرتی طور پر اس پہ صبر آ جاتا ہے۔ روزے کی برکت یہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ کہ سحری میں جب اٹھیں، سحری میں اٹھنا سنت ہے، ذرا دیر کے لیے چاہیں اٹھیں، ذرا دیر کے لیے چاہیں اٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں اور سحری کھائیں،
سحری کھا کر سحری کے وقت دعا مانگیں. سحری کے وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور افطار کے وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت بھی انسان کو اس وقت جب آذان کے کچھ منٹ باقی رہ جائیں تو دنیا کی باتیں نہ کریں بلکہ دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور دل ہی دل میں اللہ تبارک تعالی سے اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے دعا کریں. کوئی بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ عز و جل اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوگی. صحیح معنوں میں اگر آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہے تو اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے بہت سے لوگ افطار کرواتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کرواتے ہیں، تو اب تو نہیں، پہلے کے جو بزرگ حضرات ہوتے تھے وہ اپنی کھجور لے کر افطار کرنے جاتے تھے. اب ان سے اگر کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی اپنی کھجور لے کر آپ کیوں جا رہے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے رزق سے روزہ افطاروں گا، میرے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. جو حضرات روزہ افطروا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کیا ثواب کی کمی ہے جو آپ کا ثواب کاٹ کے اسے دے دے گا افطروانے والے کو؟ ایسا نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے. جس شخص نے روزہ افطروایا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور تمہارے ثواب میں سے کوئی کمی نہ آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ثواب میں سے کمی آ جائے. آپ اپنی کھجور نہ لے کے جاؤ، اسی کے رزق سے، اسی کی کھجور سے افطارو. ہاں یہ بات اور ہے، بچنا چاہیے. اگر کوئی تقوی والا ہے تو اسے جانا ہی نہ چاہیے اور اسے پتہ یہ ہے کہ اس کی کمائی ناجائز ہے، سود بیاج کی کمائی ہے، تو ایسی افطار میں جانے سے بچنا چاہیے. ایسی افطار میں جانے سے بچنا چاہیے جس کی ناجائز کمائی ہو، وہاں اپنا روزہ نہ افطاریں. اور اگر کسی مسلمان بھائی نے افطار کروائی ہے تو اسی کے رزق سے افطارو. آپ کے رزق میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا ایک روزہ افطروانے کا، اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اب رہا سوال یہ کہ روزے کو کن کن باتوں سے بچانا ہے تاکہ میرا روزہ صحیح معنوں میں ادا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. رکھنے کو تو روزہ رکھ لیتے ہیں 15 سال کے بچے بھی، 14 سال کے لڑکے بھی. اب رہا سوال، یہ بڑا کرہ کام ہے. 3 باتیں ایسی ہیں جن سے روزے میں اپنے آپ کو بچانا بہت اہم اور ضروری ہے، بہت اہم اور ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ روزے میں اپنی نظر پر کنٹرول رکھے، اپنی نظر پر کنٹرول رکھے. دوسری بات یہ کہ اپنے غصے پر بھی کنٹرول رکھے. روزے میں غصہ کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے، بوڑھوں کو بڑھیوں پہ غصہ آ جاتا ہے، کھوکھیا پڑتے ہیں. ارے تم سے یہ کہا تھا پکوڑیاں بنانے کو، تم نے یہ نہیں بنائی. تم سے یہ کہا تھا چاٹ بنانے کو، تم نے یہ نہیں بنائی. روزے میں غصے پر بھی صبر کرنا ضروری ہے. ہر چیز کا روزہ ہے، یہی نہیں کہ خالی پھاقا کر لیا. اب میں بتاؤں گا. اور ہاں، تیسری بات ہے اپنی زبان پر قابو رکھنا، نظر پر قابو رکھنا، غصے پر قابو رکھنا، زبان پر قابو رکھنا اور نفس پر قابو رکھنا. ان سب چیزوں پر قابو رکھنا ہے.
اب آپ کہو گے نفس پر قابو، نفس پر قابو تو نفس تو ویسے ہی مر جاتی ہے، بھوکے رہنے سے نفس مر جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان ابلیس کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں جب شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان شرابیں کیوں پیتے ہیں، جوا کیوں کھیلتے ہیں، روزے کیوں چھوڑتے ہیں، نماز کیوں چھوڑتے ہیں، تراویح کیوں چھوڑتے ہیں؟ شیطان تو قید ہوتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، جبھی تو انسان روزے چھوڑتا ہے۔ شیطان تو قید ہوتا ہے لیکن نفس قید نہیں ہوتی ہے، انسان کی نفس قید نہیں ہوتی ہے۔ اس کی نفس ہر وقت رمضان میں جو گناہ کرتا ہے انسان تو وہ شیطان نہیں کرواتا، وہ اس کی نفس کرواتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو گناہ کرتا ہے انسان وہ شیطان کے بہکانے سے نہیں کرتا، شیطان تو قید ہوتا ہے۔ اپنی نفس کے بہکانے سے جتنے بھی گناہ ہوئیں گے اس کی نفس کے بنا پر گناہ ہوئیں گے، شیطان نہیں گناہ کرواتا ہے، شیطان قید ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ تین، ایک نظر پر، ایک غصے پر اور ایک اپنی زبان پر روزے میں قابو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ تراویحاں پڑھ کے آئے۔ اب میں بتاؤں گا، میں نے چھوٹی چھوٹی ریلز بھی بنائی ہیں اور ویڈیو بھی بنائی ہیں 1.5 منٹ کی۔ لمبی ویڈیو میں اس لیے نہیں بناتا ہوں کہ کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے زیادہ لمبی، کیونکہ انسان کی نفس کو مزہ چاہیے ہے نا۔ اب میری ویڈیو میں نہ تو پیچھے میوزک لگی ہوئی ہے اور نہ اس کی اچھی ایڈیٹنگ کری ہوئی ہے۔ جب تک خوبصورتی نہ ہو، ہر چیز میں خوبصورتی، جب تک نہ میں چیخ پکار پاتا ہوں، چیخ پکارنا، برا کہنا لوگوں کو، اس جماعت کو برا کہنا، یہی بس اسی مولوی کی زیادہ قدر ہے اس وقت، جو برائیوں پہ تلا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی برائیاں اس وقت آپ دیکھیے میڈیا میں، چینلوں پہ، کہ بس ابھی میں نے غیبت پر بہت سی ریلز بنائی ہیں، آپ دیکھیے گا غیبت پر، یہ سب غیبت میں شمار ہے۔ ایک دوسرے کی جو برائی اور کرید رہے ہو ایک دوسرے کے، وہ ان کی کرید رہے ہیں، وہ ان کی کرید رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگے ہیں، بس یہی باتیں رہ گئی ہیں۔ وہ ان کا نام بگاڑ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے نام بھی نہ بگاڑو، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ طارق مسعود کو، آپ دیکھیں تو میں کیا کہوں اپنے منہ سے، طارق مسعود کا نام بگاڑ رہے، طارق جمیل صاحب کا نام بگاڑ رہے، مولانا مکی کو مولانا مکھی کہہ رہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کسی کے بھی نام نہ بگاڑو۔ نام بگاڑنے تو اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے نام نہ بگاڑو، اپنی بات کہو۔ ان سب باتوں سے کوئی فائدہ ہے؟ ذرا دیر کی ہنسی ہے، پیچھے والے ذرا دیر ہنسیں گے، ہنسانا بھی تو گناہ ہے۔ پبلک کو، جیسے بہت سے مولانا ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں جس سے ٹھٹے لگاتے ہیں، پیچھے والے ٹھٹا لگا کر ہنستے ہیں، تو یہ بھی تو مکروہ ہے۔ ٹھٹا لگا کر ہنسنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنسے ٹھٹا لگا کر؟ ایسا چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں جو بس پبلک، اور اسی مولوی سے پبلک آج کل خوش ہے۔ جو اصلاحی بات بتائے، جو اصلاحی تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف بات بتائے، وہ نہیں اسے پسند آئی۔ پبلک خود اتنی نفس پرست ہو چکی ہے کہ اس کو چٹکیلی
بھٹکیلی تقریر بھی چاہیے. یہ بھی غیبت میں شامل ہے. ایک دوسرے کی برائی کرنا، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا. وہ جماعت غلط ہے، وہ جماعت غلط ہے، وہ جماعت غلط ہے، وہ جماعت غلط ہے. جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہوگا. 73 فرقے بننا ہے تو بنیں گے. انہی کے پیچھے پڑ گئے اور کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے. اب اور کوئی بات نہیں رہ گئی. بس جس کو بھی دیکھو بس یہی نیاز، وہ کنڈوں کی نیاز. حلوہ صحیح ہے نہیں ہے صحیح ہے، ٹکیاں صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، حلوہ ٹکیاں، بس انہی مسئلوں پر. کبھی یہ پوچھا کہ نماز میں کئے فرض ہیں؟ جو ضروری مسئلے ہیں وہ پوچھو نا. حلوے اور ٹکیوں سے کیا مطلب ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ غسل میں کئے فرض ہیں، وضو میں کئے فرض ہیں، نماز میں کئے فرض ہیں، اور کتنے سنت اور کتنے واجب ہیں، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ یہ سب باتیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ سب باتیں پوچھنا بھی چاہیے پبلک کو، اور مولویوں کو وہی باتیں بتانا بھی چاہیے. مولویوں کو وہی باتیں بتانا بھی چاہیے. نعرے بازی سے، شعر و شاعری سے خود بھی الجھن میں پڑ جاؤ گے، اور اپنے دین اور اسلام پھر ان کو الٹے سیدھے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں. وہ یہ سب باتیں نہ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری یہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کن کن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اور کن کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے یہ بتاؤ، تاکہ انسان کی ایسے ہی مسجدوں میں بھی یہی حال ہے. اس وقت مسجدوں میں یہ بڑے ڈی جے اور اسپیکر لگا دیے ہیں، اور اس میں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس وہ فلاں بزرگ نے یہ معجزہ دکھایا، فلاں بزرگ نے وہ معجزہ دکھایا، وہ انہیں نے معجزہ دکھایا، وہ ان کی کرامات تھی، 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 وہ انہوں نے یہ کرا، وہ انہوں نے وہ کرا. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو جو کر گئے وہ کر گئے، اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے. وہ تھوڑی بہت بزرگوں کی باتیں بتا بھی دو، لیکن اور بتانے کے بعد بس 5 منٹ چھوڑ دیں کہ اب آپ لوگ سنتیں پڑھ لیں. 4 منٹ، 5 بھی نہیں، 4 منٹ، 3 منٹ مشکل سے چھوڑ دیے کہ اب آپ لوگ سنتیں پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں. اب 3 منٹ میں سنتیں امام صاحب نے بھی کھینچ لیں اور پبلک نے بھی کھینچ لیں، اور تقریر 15 منٹ کر دی. جو مین چیز ہے نماز، اس میں دل نہیں لگ رہا ہے. اب 3 منٹ میں ان سے کوئی پوچھے کہ کیا تم نے الحمد شریف پڑھی، کیا کوئی سورت پڑھی، کیا دروش کیا پڑھا، اس میں 4 رکعتوں میں کیا تم نے پڑھا جو 3 منٹ میں، کیسے رکوع کرا، کیسا سجود کرا جو 3 منٹ میں 4 منٹ میں پوری ہو گئی. صحیح معنوں میں ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ان سے پھر سے پڑھو، پھر سے انہیں نے پڑھی، آپ نے فرمایا پھر سے پڑھو، پھر سے انہیں نے پڑھی، آپ نے فرمایا پھر سے پڑھو، پھر سے انہیں نے پڑھی. بولے اب صحیح ہے، اب صحیح ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کی اصلاح ہے. مسجد میں چیخ و پکار، ڈی جے لگانا، اسپیکر لگانا. ایک اسپیکر لگا دو جس سے باہر آواز چلی جائے، ایک اسپیکر لگا دو جس سے باہر آواز چلی جائے. چیخنا پکارنا مسجد میں جائز ہے؟ بتاؤ آپ. زور سے بولنا تک تو منع ہے.
ٹھیک ہے آپ دینی بات کر رہے ہو، ہلکا سا آواز بڑھانے کے لیے کچھ لگا دو، باہر والوں کو کیا سنانے کی ضرورت ہے؟ باہر والے سن رہے ہیں کیا؟ جو باہر بھی اور وہ اوپر جو گنبد پہ بھی لگا ہوا ہے اس میں بھی آواز جا رہی ہے۔ مسجد والوں کو تو ہی سنایا جائے گا، اس میں آدمی غور سے سنے گا بھی اور زیادہ شور شرابے میں اس کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ تو اصلاحی تقریر امام صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ اصلاحی تقریر کریں، نماز کی باتیں بتائیں، جو نماز میں کمیاں ہیں وہ پوری کریں، نماز کھڑی ہونے سے پہلے کاندھے سے کاندھا ملوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ اپنے کرتوں کے بٹن لگا لو، کاندھے سے کاندھا ملا لو، ضرور کہتے تھے یہ بات، پھر نیت باندھتے تھے۔ اب کوئی امام کہتا ہے؟ امام کا خود بٹن کھلے رہتے ہیں دو سامنے کے۔ اتنا فاصلہ، مونڈے سے مونڈا بھی نہیں جڑا ہوا، جماعت ٹیڑھی، صف ٹیڑھی، بیچ میں بچہ کھڑا ہوا ہے تو امام صاحب نہیں ٹوک رہے ہیں۔ تقریر کرنے سے بس کوئی برا نہ مانے، یہ سب باتیں ضروری ہیں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ صفوں کو درست کروائیے، نظر ڈالیے کہ کوئی بچہ، چھوٹا بچہ تو بیچ میں نہیں، صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس سے، چھوٹے بچے کو لاسٹ میں آخر میں کھڑا کر دیں۔ اگر چھوٹا ہے 8-9 سال کا تو 14-15 سال کا ہے تو وہ کھڑا رہے، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی کاندھے سے کاندھا ملوائیں، جس کے کرتے کے بٹن نہ لگے ہوں اس سے کہیں کہ کرتے کے بٹن لگا لو، جس کے آستینیں چڑھی ہوئی ہوں ایسے اس سے کہیں کہ اپنی آستینیں سیدھی کر کے بٹن لگا لو، بٹن لگا لو۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، آستین لوگ چڑھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس سے بھی نماز دہرانے کا حکم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نا، اب لوگ کہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بس جیسے بھی پڑھ لو ہو جاتی ہے نماز، بنا ٹوپی کے پڑھ لو تو ہو جائے گی، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں تو ہو جائے گی۔ جج کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں ادب سے، اسی آیت سے یہ ٹوپی ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے ٹوپی لگانا۔ کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں ادب سے، تو ادب میں ٹوپی بھی آ گئی اور آستینوں کا نیچے گرنا بھی آ گیا۔ جب جج کے سامنے وکیل جاتا ہے، تو گاؤن کیوں پہنتا ہے؟ ادب کے لیے ہی تو پہنا جاتا ہے۔ یا کوئی اور شخص جب کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے یا جج کے سامنے جاتا ہے تو آستینیں چڑھی ہوئی نہیں جانے کا حکم، آستینوں کو نیچے گرا کے بٹن لگا کے جانے کا حکم ہے جج کے سامنے۔ اور ہم جج کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، جج کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بس تیری میری برائی پر لگے رہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ بات چل رہی تھی رمضان المبارک کے مہینے کی، تو اس میں نے جو بتایا کہ 3 چیزوں پر انسان کو زیادہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں، ویسے بھی کرنا ہے لیکن روزے کو اگر بچانا ہے تو زیادہ ہی، ورنہ روزہ بیکار ہو جائے گا۔ ایک ہے نظر پر، ایک ہے اپنے غصے پر، اور ایک ہے اپنی زبان پر۔ زبان کو اپنی غیبت، برائی اور چغلی سے بچانا ہے، نظر کو اپنی غیر محرم کی طرف یا
گندی تصویروں کی طرف یا اور بھی غلط جگہ پر استعمال کرنے سے اپنی نظر کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور اپنے غصے پر بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ روزے میں انسان تھوڑا بھوکا ہوتا ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، باہر والوں پہ تو وہ غصہ کر نہیں سکتا، گھری والوں پر، بیوی پر اپنے یہ نہیں پکایا وہ نہیں پکایا، بچوں پر اپنے ذرا سی بات میں جھنجھلانا۔ روزے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا امتحان لے رہا ہے نا آپ سے، غصے کا بھی لے رہا ہے، بھوک کا بھی لے رہا ہے، نظر کا بھی لے رہا ہے، زبان کا بھی لے رہا ہے، نفس کا بھی لے رہا ہے، ہر چیز کا امتحان ہے روزے میں، ہر چیز کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اب میں بتاؤں کہ روزے میں غیبت کتنی بری چیز ہے۔ غیبت سے روزہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ مین چیز ہے پہلے غیبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، ایک دن کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا اور فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے، کوئی بھی افطار نہ کرے۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب شام ہو گئی، شام ہوئی تو لوگ آنا شروع ہوئے۔ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں، اجازت فرمائیں کہ میں افطار کر لوں۔ آپ اسے اجازت دیتے ہیں، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے اور اسی کے بعد مزید لوگ آتے رہتے ہیں اور روزہ افطارتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دو عورتیں روزے دار ہیں اور وہ آپ کے پاس آنے سے جھجک محسوس کرتی ہیں، باہر کھڑی تھیں، آپ کے پاس آنے سے جھجک محسوس کرتی ہیں، انہیں افطار کی اجازت دے دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر دیا، اس نے پھر عرض کیا تو آپ نے توجہ نہ فرمائی، پھر عرض کیا، تیسری بار پھر عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ اور وہ آدمی کیسے روزے دار ہو سکتا ہے جس کا دن یوں گزرے کہ وہ لوگوں کا گوشت کھائے۔ لوگوں کا گوشت کھانے کیا مطلب؟ غیبت کرے اپنے مسلمان بھائی بہن کی۔ وہ روزے دار کیسے ہو سکتا ہے جو روزے میں غیبت کرے اپنے مسلمان بھائی کی؟ لوگوں کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔ جاؤ اور ان دونوں سے کہہ دو، جاؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ قے کریں، پلٹی کریں، قے کریں۔ اس نے واپس آ کر بتایا، گیا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قے کرو، قے کرو۔ اس نے واپس آ کر بتایا تو دونوں نے قبضہ قدرت میں، دونوں نے جمے ہوئے خون کی قے کری، جمے ہوئے خون کی قے کری دونوں عورتوں نے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا، وہی شخص دیکھ کر آپ کی طرف لوٹا اور آپ کو بتایا کہ ان دونوں نے جمے ہوئے خون کی قے کری ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ خون ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ جلاتی، جہنم کی آگ جلاتی۔ جو ان لوگوں نے پلٹی کر دی ہے، میں نے ان کو پلٹی کروا دی ہے، قے کروا دی ہے۔ اگر ان دونوں کے پیٹوں میں یہ خون باقی رہتا، غیبت کری تھی، غیبت کری تھی ان دونوں عورتوں نے، تو یہ جہنم کی آگ کی مستحق تھیں۔ کیا اس حدیث سے مطلب ہوا؟ روزے میں جس شخص نے غیبت کری،
ایک اور روایت ہے دوسری، ایک روایت میں ہے جب آپ نے اس سے منہ پھیر لیا تو اس کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ دونوں مر گئیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئیں تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور ان سے ایک سے قے کرنے کا اسے حکم دیا۔ اس نے پیپ اور خون کی قے کری، پیالہ بھر گیا، اور دوسرے سے فرمایا تم بھی قے کرو، دوسری عورت سے فرمایا تم بھی قے کرو، اس نے بھی اسی طرح قے کری۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے اس چیز سے روزہ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حرام کیا ہے اس کے ذریعے انہی نے اپنا روزہ توڑ دیا، یعنی غیبت کے ذریعے انہی نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ یہ دونوں بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے والی تھیں، یعنی غیبت کرنے والی تھیں، لوگوں کا گوشت کھانے والی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزے میں ہم سب کو غیبت جیسی بری بیماری سے بچائے۔ تو یہ ہے روزے میں غیبت کرنا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور نفس، شیطان تو قید ہوتا ہے، وہ تو نہیں کرواتا، لیکن نفس انسان سے روزے میں بھی گناہ کرانے پر آمادہ رہتی ہے، نفس انسان سے گناہ کرانے پر روزے میں بھی آمادہ رہتی ہے۔ اب جیسے نماز پڑھ کے آپ نکلے مسجد سے، عصر کی یا ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نکلے، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اگر آپ نے مسجد کے کسی نمازی کی، اس کی نماز کی برائی کرنا شروع کر دی، یا امام صاحب کی برائی کرنا شروع کر دی، یار تو بہت دیر میں آئے، یار بتاؤ ہم لوگ راستہ دیکھتے رہے بڑی دیر میں آئے، تو یہ سب باتیں بھی غیبت میں شامل ہو جائیں گی۔ نیکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سوکھی لکڑی کو آگ اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی نیکیوں کو غیبت جلا دیتی ہے، نیکیوں کو غیبت جلا دیتی ہے۔ آپ تراویحوں میں 2 پارے سن کے باہر نکلو، یا 2.5 پارے سن کر باہر نکلو، یا 1 پارہ یا 3 پارے جو بھی امام صاحب پڑھاتے ہیں نکلو باہر، اور پھر باہر نکل کر جو پڑیاں کھانے جاتے ہو، کھڑے ہو کے دکانوں پہ، وہاں 1 2 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اب اس میں بس چوچیں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، یار آج تو امام صاحب نے کھینچ کے رکھ دی، یار آج آپ امام صاحب تھوڑا دیر میں آئے، یا امام صاحب کی یہ غلطی تھی یا امام صاحب کی وہ غلطی تھی، وہ میرے برابر میں جو بیٹھا تھا وہ بہت بول رہا تھا یا بدتمیزی کر رہا تھا۔ کچھ بھی الفاظ اگر تم نے کہے، ایسے الفاظ جو اس کے سامنے اگر کہو تو اسے برا لگے، ایسے الفاظ کسی کے لیے بھی آپ نے، کسی کے لیے متعلق آپ نے اگر اپنے اندر اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے ہیں جو الفاظ اس کے سامنے آپ کہہ نہ پاؤ، اسے برے لگیں، وہ الفاظ غیبت میں شامل ہو جائیں۔ کوئی بھی الفاظ ہو، اس کے کپڑوں تک کو اگر آپ نے برا کہا، اگر آپ نے یہ کہا یار وہ بتاؤ میلے کپڑے پہن کے تراویحوں میں پڑھ، تو یہ بھی غیبت ہو جائے گی۔ غیبت ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نظر پر کنٹرول رکھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے میں نظر پر کنٹرول رکھنا ہے۔ اگر آپ کو بازار یا مارکیٹ وغیرہ جانا ہے تو آپ اپنی نظر کو بچائے رکھیں۔ عصر و مغرب کے درمیان تو بازار جانے سے بچیں، اس وقت تو مسجد میں ہی اپنا ٹائم گزاریں، پارے پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں۔ اگر لانا ہی ہے تو دوپہر میں یا سودا لا کے گھر پہ رکھ دیں۔ شام کے ٹائم اگر کوئی مجبوری ہے، کھجور وغیرہ لینے جانا ہے شام کے ٹائم، تو بہت نظر پر کنٹرول رکھیں۔ اس وقت کا یہ دور ہے کہ اپنی نظر کو بچانا بہت مشکل ہے۔
حدیث پاک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے برابر، ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے برابر اپنے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہی وقت ہے اس وقت۔ ابھی آپ نکل جاؤ 5 منٹ کے لیے بازار میں، اپنے آپ کو بس، تبھی تو جو لوگ اللہ والے، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو باہر دادا گھماتے پھراتے نہیں ہیں، بازاروں مارکیٹوں میں اپنے آپ کو زیادہ نہیں گھماتے پھر، اسی وجہ سے کہ نظر پر کنٹرول کیسے کریں۔ اس زمانے میں، پہلے کے زمانے میں، اب سے 600 سال پہلے، نقاب اوڑھ کے لوگ نکلتے تھے، بزرگ نقاب اوڑھ کے، جب اس زمانے میں تو اتنی بے حیائی بھی نہیں تھی جو اب ہے۔ اب اگر وہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو روزے میں اپنی نظر کو بھی بچانا، اپنے کانوں کو میوزک سے بھی بچانا ضروری ہے۔ یہی نہیں کہ روزہ رکھ لیا۔ اچھا ایک بات اور، روزے میں ہم کن کن چیزوں سے بچتے ہیں؟ روزے میں ہم کن کن چیزوں سے بچتے ہیں؟ پانی سے بچتے ہیں نا۔ پانی کیا ہے؟ حلال ہے۔ روٹی کھانے سے بچتے ہیں۔ روٹی کیا ہے؟ حلال ہے۔ دال چاول کھانے سے بچتے ہیں۔ دال چاول کیا ہے؟ حلال ہے۔ پھل فروٹ کھانے سے بچتے ہیں۔ پھل فروٹ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ ہر چیز حلال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال رکھی ہیں۔ چائے پینا، دودھ پینا، سیب کھانا، انگور کھانا، سنترا کھانا، کیلا کھانا، یہ سب ہمارے لیے حلال ہے، لیکن چکھ بھی نہیں سکتے، منع ہے روزے میں۔ حلال چیز منع ہے، اور حلال چیز کو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں روزے میں۔ حلال چیز کو ہم روزے میں ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی ڈر ہے نا، اسی وجہ سے نہیں چھو رہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ غلط نظر ڈالنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر پہ بھی، اے مومنو اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، غصے پر اپنے قابو رہو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ غیبت و چغلی کرنا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ غیبت حرام، جھوٹ حرام، چغلی حرام، نظر ڈالنا حرام، غلط محرم پر، نامحرم پر غلط نظر ڈالنا حرام، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور روٹی کھانا حلال، چاول کھانا حلال، دودھ پینا حلال، چائے پینا حلال، پانی پینا حلال۔ حلال چیزوں سے تو ہم بچ گئے، اور حرام چیزوں سے ہم نہیں بچ رہے ہیں روزے میں۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ بول بول کے سودا بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہمارا روزہ ہے۔ ابھی میرے ہی وطن میں ایک غیر مسلم کی دکان پر، اللہ بہتر جانے وہ مسلمان تھیں یا نہیں، بہرحال برقع اوڑھے ہوئے تھیں، رمضان کے مہینے میں انہی نے کپڑے کی دکان پر، بہت بڑی کپڑے کی دکان ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ اس نے سوٹ چرا لیا، سوٹ چرا لیا اس نے۔ اور جب وہ پکڑی گئی تو کہہ رہی مجھے چھوڑ دو، میرا رمضان، میرا روزہ ہے، مجھے چھوڑ دو، میرا روزہ ہے۔ بتاؤ، اللہ بہتر جانے، بہرحال وہ دکھنے میں تو مسلمان لگ رہی تھی۔ اگر مسلمان ہو وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ بولنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی وہ ہو، نام سے تو میں واقف نہیں ہوں اس کی، میں نے صرف دیکھا۔ تو روزے میں جھوٹ بولنا حرام، حرام سے نہیں بچ رہے، کم تولنا حرام، غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام،
غیبت سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. خالی فاقہ کر لینے سے کام نہیں چلتا ہے. کانوں میں آپ نے لیٹیں لگا لی, گانے سن رہے ہو, کیا فائدہ ہوا روزہ رکھنے سے؟ گانے بھی سننا منع. اگر آپ موبائل بھی کم چلاؤ, رمضان کے مہینے میں موبائل جہاں تک ہو کم چلاؤ روزے دار. کیوں کہ موبائل میں اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے, اور جس چیز میں اچھی چیز بھی ہو بری چیز بھی ہے اس سے بچنا. نفس جو ہے نا, نفس برائی کی طرف زیادہ لے جائے گا, اچھائی کی طرف کم لے جائے گا, برائی کی طرف زیادہ لے جائے گا. اب جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, یہ قریب 45 منٹ یا 50 منٹ کی ویڈیو ہے. بہت سے جو بالکل اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہی یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے, ورنہ ارے ہٹاؤ یار, اوپر کرو, اوپر کرو, ہٹاؤ, اب کسی اور کو لگاؤ. نفس کہی اب اور کسی کو لگاؤ. نفس یہ نہیں کہی گانے سنو, نفس کہی اب کسی اور مولوی کو لگاؤ. اس کی یہ چال ہوتی ہے ہٹوانے کی. بعد میں وہ جب بیچ میں وہ کچھ نہ کچھ آ جائے گا وہ دیکھنے لگے گا, کچھ نہ کچھ آ جائے گا وہ دیکھنے لگے گا. نفس کو مزہ چاہیے, اصلاح کی ضرورت, اصلاح نہیں کرتی ہے نفس اپنی, بلکہ اسے تو زیادہ تر لوگ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے ہی تو موبائل دیکھ رہے ہیں. ایک میرے وطن میں ہیں, عالم ہیں, وہ اپنے موبائل کو زیادہ تر, ایک تو ان کے پاس کی پیڈ والا موبائل ہے, اور وہ زیادہ تر اپنے موبائل کو آف رکھتے ہیں, کی پیڈ کو بھی آف رکھتے ہیں. جب اپنی ضرورت ہوتی جبھی وہ اس کو کھولتے ہیں. تو یہ موبائل جس چیز میں نیکی اور برائی, اب اس میں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے, نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. انسان کدھر جائے گا؟ ابھی ایک 6 سال کا بچہ بھی, زیادہ بڑا نہیں, 6 سال کا بچہ بھی, اس کے سامنے اگر آپ میوزک بجا دو, ڈی جے بجا دو, ڈی جے بجا دو اگر, اور ایک طرف نعت لگا دو بنا میوزک کی سادی ایک طرف, تو بچہ کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا بچہ؟ میوزک کی طرف. اس کی نفس, اس کو 6 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, اس کی نفس اس کو ادھر ہی میوزک کی طرف لے کے جائے گی. نفس کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جس چیز کے اندر برائی زیادہ ہو, اچھائی کم ہو, اچھائیوں پہ تو شیطان کم لے کے جائے گا, ادھر کھلوائے گا. جب کھلوائے گا کیا کہے گا, کیا کہے گا کھلوائے گا آپ سے موبائل؟ چلو آؤ کوئی تقریر دیکھیں, چلو آؤ کوئی دین کی بات دیکھیں, اور دین کی بات تو کم دکھوائے گا, پھر وہ بس شروع کروا دے گا. غلط نظر وہ آ ہی جاتی ہے اس میں, جب آ گئی تو پھر تم اسے ٹچ ضرور کرو گے, اسے پھر ٹچ ضرور کرو گے. یا تو پھر اپنی نفس پر اتنا کنٹرول ہو, اتنا کنٹرول ہو اپنی نفس پر جو نہیں دیکھیں گے یہ اس کے علاوہ دین کو. یہ بڑا دل گردے والے کا کام ہے. یہ تو پہلے کے بزرگ جو تھے, جو نفس کو اپنی مارتے تھے, ان کا یہ اصول تھا, ان کا یہ اصول تھا. جو اپنی نفس کو مارتے تھے تو ان کو اگر میٹھی چیز کا دل چاہتا تھا تو کہتے تھے نہیں کھلائیں گے, میٹھی چیز کھائے گی تو نہیں کھلائیں گے. نمکین کھا لیتے تھے, اور نمکین چیز نفس مانگتی تھی تو میٹھی چیز کھاتے تھے. ٹھنڈا پانی نفس مانگتی تھی تو گرم پیتے تھے, اور گرم مانگتی تھی تو ٹھنڈا پیتے تھے. نفس کو مارنے کے لیے, اپنی نفس کو مارنے کے لیے. بغیر اپنی نفس کو مارے اگر چاہے کہ انسان اللہ والا بن جائے, اللہ کا ولی بن جائے, تو نہیں بن سکتا جب تک اپنی نفس کشی نہیں کرو گے. نفس کشی نہیں کرو گے جب تک کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے. تو روزے میں جہاں تک ہو سکے موبائل, ٹی وی, ان سب باتوں سے دور رہے, اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے. اگر کہیں آفس میں کام کر رہا ہے, بینک میں کام کر رہا ہے, اسکول میں ٹیچر ہے, یا اس کی کوئی دکان ہے,
تجارت ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تجارت بھی کرے، اور عصر کی نماز کے بعد اپنے کام کو، 1 مہینے کی تو بات ہے، 11 مہینے تو کما ہی لیتے ہو نا، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے، یہ مہینہ وقف کر دو اللہ کی عبادت کے لیے، یہ مہینہ وقف کر دو اللہ کی عبادت کے لیے، عصر تک، عصر کی نماز تک تجارت کرو، اور عصر کی نماز کا جب وقت آ جائے تو کام کو سمیٹ دو، تو کام کو سمیٹ دو، اور اللہ کی یہی کام آئے گا بس۔ اب آپ کہو گے ارے رمضان کا مہینہ، اس میں تو عید کی تیاریاں، لوگ کپڑے خریدیں، رات 11 تراویاں بھی چھٹ رہی ہیں، روزہ بھی چھٹ رہا ہے، لگے ہوئے دنیا کمانے میں، برکت نہیں ہوگی۔ کتنوں کما لو، نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، کتنوں کما لو، رہو گے ہوئی کے ہوئی پہ، وہیں کے وہیں پر لگو گے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی ہے کہ جتنا تمہاری قسمت میں ہے ہم تمہیں اتنا ہی دیں گے، چاہے تم نمازیں پڑھ کے لے لو اور چاہے نمازیں چھوڑ کے لے لو، ملے گا اتنا ہی، نمازیں پڑھ کے بھی اتنا ہی ملے گا، نمازیں چھوڑ کے بھی اتنا ہی ملے گا۔ برکت، برکت لفظ جو ہے، برکت، آپ لوگ برکت لفظ کے معنی جانتے ہو؟ برکت لفظ ہے، برکت لفظ زیادتی کا نہیں ہے، زیادتی بڑھوتری کا نہیں ہے کہ جس میں ڈھیر پیسہ ہو، اسے برکت نہیں کہتے ہیں۔ یا جیسے آپ کہو کہ اگر برکت برکت برکت، مسلمان حلال کمائی میں برکت، آپ کو حلال کمائی میں برکت، تو غریب بیچارہ جو ٹھیلا چلا رہے ہیں، جو رکشہ چلا رہے ہیں، جو سبزی بیچ رہے ہیں، سب ہے، وہ تو فقیر اور غریب رہتا ہے، اس کے گھر میں صحیح سے چادریں بھی نہیں نکلیں گی، تو آپ کہتے ہو برکت برکت، تو کیسی برکت؟ برکت نام ہے، زیادتی کا نام برکت نہیں ہے، برکت نام ہے سکون کا، سکون کا نام ہے برکت۔ کسی مزدور سے پوچھو، جب وہ دن بھر محنت کرتا ہے اور شام کو جب 300-350 روپے لے کے گھر پر جاتا ہے اور موٹی موٹی 2 روٹیاں 3 روٹیاں یا 5 روٹیاں کھاتا ہے وہ، اور جو سوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں ہوتی، خبر نہیں ہوتی، یہ ہے اسے سکون 350 روپوں میں، اسے 350 روپوں میں ہے سکون۔ اب بڑھوتری کی بات، آپ رات کے 12 بجے تک دکان کھولے رہو رمضان مبارک کے مہینے میں، تراویح بھی چھوڑ دو، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ اپنی دکانیں بند کر کر کے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بند کر کر کے بھی پڑھتے ہیں، میں انہیں ہدایت دیتا ہوں، ان سے مخاطب ہوں جو بیچارے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح چھوڑ کے اپنی تجارت کو لگے ہوئے ہیں، نمازیں چھوڑ کے اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، ان میں کوئی خیر و برکت، ان کی سب تم چٹے بنا بنا کے رکھتے جانا، برکت اٹھ جائے گی، اس میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ پتھر کی لکیر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کہ جس نے نمازوں کو چھوڑ کے دنیا کی طرف تجارت کری، اس کی برکت کی کمائی میں برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس کی کمائی میں برکت ہو، اس سے جب بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا، یار یہاں بیماری، یار وہاں بیماری، یار یہ بچہ بیمار، یار وہ بیمار، یا وہ یہ الٹرا ساؤنڈ میں اتنے پیسے لگ گئے، وہ الٹرا ساؤنڈ میں اتنے پیسے لگ گئے، یہاں درد وہاں درد، بس سب جتنا تم نے، جہاں نماز کے ٹائم آیا 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، 5 منٹ کی، کچھ نہ کرو، فرض ہی پڑھ لو، خالی فرض ہی پڑھ لو، فرض تو نہ چھوڑو، کم سے کم کتنی دیر لگے گی، فرض پڑھ لو مگر نماز نہ چھوڑو، کچھ کام نہیں آئے گا، اولادوں کے لیے کر کے جاؤ گے تو وہ کام نہیں آئے گا،
بیوی بچوں کے لیے 2 منزل 3 منزل بنا کے چھوڑ کے نمازیں چھوڑ کے بنا کے جاؤ گے، وہ کام نہیں آئے گا۔ اندھیری رات میں، برساتی راتوں میں آپ نکلو کسی وقت قبرستان سے برسات کی رات میں، کیسا خوفناک منظر لگتا ہے۔ بارش ہوتی ہو، اندھیری ہو، جنگل ہو، اور وہاں لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے آئیں گے اور تم لگے ہوئے ہو اپنے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں بچوں کے لیے نہ کرو، بیوی کے لیے نہ کرو، سب کے لیے کرو، سب کے حقوق ہیں، آخرت کو چھوڑ کے نہیں۔ اپنی بھی تو بناتے رہو، کچھ اپنی آخرت بھی تو بناتے رہو، تاکہ تمہیں بچے پھر آئیں یا نہ آئیں، تم خود اپنا اتنا کر جاؤ کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اپنی تبارک بھی خود پڑھ جاؤ، اپنا تیجا بھی خود پڑھ جاؤ، دوسروں پر کچھ نہ چھوڑو۔ 1000 تسبیح لے فالتو پڑھتے رہو اپنے، وہ زیادہ اہمیت ہے، اپنے آپ جو کر گئے وہ زیادہ اہمیت ہے۔ لوگوں تو لوگ کچھ کرائے کے کر دیتے ہیں، بے دلی دیکھتے ہیں۔ آج کل جاڑوں میں اگر کسی کا تیجا پڑ جائے تو کتنے آتے ہیں، اور دنیا میں تمہارے ساتھ کتنے سب تھے، جب تم کوئی محفل سجاتے تھے ہا 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 کر کے سب کھا جاتے تھے، ہاں 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 بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، ولیمہ بہت اچھا کرا، اور جب ہوا تیجا تو مٹھیوں سے پڑھ پڑھ کے ڈالنا پڑ رہا ہے۔ جب ہوا تیجا تو اس میں سب غائب، خوشی میں سب شامل اور غم میں کوئی شامل نہیں، اس میں سب غائب۔ مٹی دینے تک کا تو انتظار، بس مٹی دینے کا انتظار کرتے ہیں، مٹھی ڈالی غائب، پورا دفنانا بھی بس بھاگی آتے۔ اتنے وہی تمہارے دوست جن کے خاطر تم نے نمازیں چھوڑی تھیں، وہی ڈلواؤ خوب، 3 منزل کے لنٹر ڈلواؤ، یہ ٹائل لگواؤ، وہ ٹائل لگواؤ، یہ بنواؤ، سب بنواؤ، نمازیں چھوڑو، سب کرو۔ نمازیں چھوڑ کے تم نے خوب کمائے، خوب چٹا لگایا، اور ایک دم ہو گیا ہارٹ فیل، ایک دم دیر نہیں لگی اور بس سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ہاں، اس کے لیے جس نے اپنی آخرت بھی بنائی اور دنیا بھی بنائی، دونوں کام بنائے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھا، اور جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کو چلا گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کو چلا گیا۔ آپ چاہیں 10 منزل بنواؤ، لیکن دنیا پر دین کو ترجیح نہ دو، بلکہ دنیا پر دین کو جو ترجیح دیتے ہیں، دنیا پر دین کو ترجیح دینا، دنیا پر دین کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ لگے ہوئے ہو اور نماز کا ٹائم آ گیا تو فوراً آپ نماز پڑھنے چلے گئے، سب کام چھوڑ دیے، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی، تو یہ ہوا دنیا پر دین کو ترجیح دینا۔ دنیا پر دین کو ترجیح دیا آپ نے، دنیا کو نیچے رکھا، آخرت کو اوپر رکھا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے، نماز۔ اور ایک ہوتا ہے دین پر دنیا کو ترجیح دینا۔ دین پر دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز آذانیں ہو رہی ہیں اور آپ لگے ہوئے ہو دنیا کمانے پر، یہ ہے دین کو آپ نے نیچا رکھا، دنیا کو۔ یہ ہے، یہ سب باتیں نہ ہونا چاہیے مسلمان کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہمیں منہ دکھانا ہے، جن جن باتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ باتیں ہمیں کرنا ہے، اور جن جن باتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے وہ ان باتوں سے ہمیں رکنا ہے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نفس پر، اپنی نظر پر، اپنے غصے پر قابو اور کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔